بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر کا 47واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ اپنی بات کو ایک قدم آگے بڑھائیں گے اور دوسری بات میں داخل ہوں گے اور بیان کریں گے کہ صیغہ امر کا وجوب میں ظہور ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کے متعلق تمام تفصیلات انشاءاللہ ہم اس بحث میں بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں الثانی ظہور الصیغۃ فی الوجوب، اختلف الاصولیون فی ظہور صیغۃ الامر فی الوجوب وفی کیفیتہ علی اقوال، والخلاف یشمل صیغۃ افعل وما شابہہا وما بمعناہا من صیغ الامر والاقوال فی المسألۃ کثیرہ۔ فرماتے ہیں کہ صیغہ امر کا وجوب میں ظہور ہے یا نہیں۔ فرماتے ہیں اس کے ظہور کے متعلق کلی طور پہ ہماری بحث جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک ہے اصل ظہور کے بارے میں، اور ہماری دوسری بحث ہوگی ظہور کے منشا کے متعلق، یعنی پہلے ہم یہ بیان کریں گے کہ امر کا ظہور، صیغہ افعل کا ظہور کس چیز میں ہے۔ جب ظہور کی بات ثابت ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ظہور ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہم کہاں سے سمجھ رہے ہیں، اس کا منشا اور اس کا مصدر اور منبع کیا ہے جہاں سے اس ظہور کو ہم حاصل کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جہاں تک بات ہے صیغہ افعل کے اصل ظہور کی، تو فرماتے ہیں اس کے متعلق اصولیوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے چند اقوال آتے ہیں۔ پہلا قول ہے وجوب کا، کہ جس کے اکثر اصولی اور خود مصنف بھی قائل ہوئے ہیں کہ صیغہ افعل جو ہے وہ وجوب میں ظہور رکھتا ہے۔ جس طرح ہم نے مادہ امر کے بارے میں کہا تھا جس طرح وہ وجوب میں ظہور رکھتا ہے، ویسے ہی صیغہ افعل بھی جو ہے وہ وجوب میں ظہور رکھتا ہے۔ اور دوسرا قول ہے استحباب کا، کہ جس کے جبائیان قائل ہوئے ہیں۔ اور تیسرا قول ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے مطلق طلب کا، یعنی کیا مطلب صیغہ امر کو کسی خاص معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا بلکہ مطلق طلب کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور طلب کے آگے پھر دو افراد ہیں، ایک وجوب ہے اور دوسرا استحباب ہے۔ محقق عراقی اس قول کے قائل ہوئے ہیں۔ اور چوتھا قول ہمارے سامنے آتا ہے مشترک لفظی کا، جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا مادہ امر میں بھی یہ قول آتا ہے اور صیغہ امر میں بھی یہ والا قول آتا ہے مشترک لفظی کا، یعنی کیا ہے کہ یعنی ایک ہی لفظ ہے لیکن یہ مشترک ہے کس کس کے درمیان، وجوب اور استحباب کے درمیان مشترک لفظی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اس قول کے قائل سید مرتضی رحمہ اللہ ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں الثانی ظہور الصیغۃ فی الوجوب، صیغہ افعل کا اور ہیئت افعل کا جو ہے وہ وجوب میں ظہور ہونا۔ اختلف الاصولیون فی ظہور صیغۃ الامر فی الوجوب، فرماتے ہیں صیغہ امر کے وجوب میں ظہور ہونے کے اعتبار سے اصولیوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی اصولیوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا صیغہ افعل وجوب میں ظہور رکھتا ہے یا ظہور نہیں رکھتا۔ وفی کیفیت ہی علی اقوال، اسی طرح فرماتے ہیں اس وجوب کی کیفیت کے، وجوب کیفیت سے مراد کیا ہے، یعنی اس ظہور کا منشا، یعنی اس لائن کے اندر مرحوم مظفر نے دونوں بات کو بیان کر دیا، یعنی اصل ظہور میں بھی اختلاف رکھتے ہیں، وفی کیفیت اور ظہور کے منشا میں بھی اختلاف رکھتے ہیں، علی اقوال، فرماتے ہیں چند اقوال کے بارے میں۔ پہلے ہم بیان کریں گے اصل ظہور کو، پھر انشاءاللہ آگے پھر بڑھیں گے اس ظہور کے منشا کی جانب۔ فرماتے ہیں والخلاف یشمل صیغۃ افعل وما شابہہا وما بمعناہا من صیغ الامر۔ اگر کل والے درس کا مقدمہ آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہو تو وہاں پہ یہ بیان کیا تھا کہ ہم یہاں پہ صرف صیغہ افعل کی بات نہیں کر رہے بلکہ ہماری مراد ہر وہ چیز ہے جو صیغہ افعل کے معنی میں ہوتی ہے، جیسا کہ اسماء افعال ہیں، جیسا کہ وہ جملہ خبریہ جو کہ انشاء کے معنی میں ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ والخلاف، ہمارا یہ جو اختلاف ہے صیغہ امر کے وجوب میں ظہور کے متعلق اور ظہور کے منشا کے بارے میں، فرماتے ہیں یہ والا جو اختلاف صیغہ افعل کو بھی شامل ہے، وما شابہہا، اور جو صیغہ افعل کے مشابہ ہو جیسے اسماء افعال وغیرہ، وما بمعناہا من صیغ الامر، اور صیغہ امر میں سے جو بھی اس کے معنی میں ہو جیسا کہ جملہ خبریہ جو کہ انشاء کے معنی میں ہو، فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے ہماری اس بحث میں شامل ہو جائیں گے۔ والاقوال فی المسألۃ کثیرہ، فرماتے ہیں اس مسئلے میں ہمارے پاس کئی ایک اقوال آتے ہیں جن میں سے 4 اقوال کی جانب مصنف نے یہاں پہ اشارہ کر دیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں البتہ ان 4 اقوال میں سے جو 2 اہم اقوال ہیں میں ان کو یہاں پہ نقل کرنا چاہوں گا۔ وَأَهَمُّهَا قولان، ان اقوال میں سے 2 قول اہم ہیں جو کہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ احدهما انها ظاہرۃ فی الوجوب، فرماتے پہلا قول یہ ہے کہ یہ وجوب میں ظہور رکھتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ مصنف بھی اسی کے قائل ہیں کہ یہ وجوب میں ظہور رکھتا ہے۔
فرماتے ہیں اب یہ ظہور کا منشا کیا ہے؟ اب یہ اما سے کیا کریں؟ آگے بیان کریں اس کے منشا کو. فرماتے ہیں اما کونہا موضوعۃ فیہ، یا تو واضح نے اس کو واضح کیا ہے، چونکہ منشا ظہور کے مطلب ہمارے سامنے تین اقوال ہیں جو ہم نے مادہ امر میں بیان کیے، وہی تین اقوال یہاں پر بھی موجود ہیں. یعنی یا واضح نے اس کو وجوب کے لیے واضح کیا ہے پہلا قول، اور دوسرا قول کہ نہیں مقدمات حکمت اور اطلاق کلام یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ ہمارے سامنے صیغہ امر ہے، اور صیغہ امر سے ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہمیں سمجھ میں آئے گا انصراف. انصراف کو انشاءاللہ بھی تفصیل سے بیان کرتے ہیں. اور تیسرا آ جائے گا ہمارے پاس حکم عقل. ان تینوں کو بیان کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بیان کریں گے مصنف کس کے قائل ہے. فرماتے ہیں کہ یہاں تک تو بات ہوگی وجوب کی، ذہن میں رکھیے اس کو آپس میں اختلاط نہیں کرنا، بلکہ یہ الگ ہے. یہاں تک جو بات ہوئی ہے وہ صرف اور صرف اس کے اصل ظہور کی بات ہوئی ہے. اما سے آگے بات ہو رہی ہے کس کی؟ اس کے منشاء ظہور کے بارے میں، کہ یہ وجوب میں ظہور رکھتا ہے، اور وجوب میں ظہور ہے تو کیوں ہے، اس کی آگے علت بیان فرما رہے. کہتے ہیں اما کونہا موضوعۃ فیہ، یا تو واضح نے اس کو واضح ہی وجوب کے لیے کیا ہے، واضح والا قول، او من جہت انصراف طلب الی اکمل الافراد، یا فرماتے ہیں کہ اس میں انصراف ہوا ہے کہ طلب اپنے افراد میں سے جو اکمل فرد ہے اس کی جانب منصرف ہوتی ہے، اس کی جانب پھر جاتی ہے. یعنی کیا ہے؟ یعنی ہمارے سامنے صیغہ امر کو واضح کیا گیا ہے مطلق طلب کے لیے، اور اس کے آگے دو افراد ہیں، ایک کا نام ہے وجوب اور دوسرے کا نام ہے استحباب. وجوب جو ہے وہ مرتبہ شدیدہ رکھتا ہے، اور جو استحباب ہے وہ مرتبہ ضعیفہ رکھتا ہے. چونکہ وجوب اس کے اکمل افراد میں سے شمار ہوتا ہے، تو جیسے ہی آپ صیغہ افعل کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا انصراف ہو جاتا ہے وجوب کی جانب. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کے اکمل اور تام افراد میں سے شمار ہوتا ہے. یعنی وضعیت ثابت نہیں کر رہے بلکہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ انصراف کو بیان کر رہے ہیں. اطلاق کلام سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مولا وجوب کو سمجھانا چاہ رہا ہے. تو ہمارے سامنے یہ دو بنیادی نظریے ہیں جس کو مصنف نے بیان کیا، کہ فرماتے ہیں یا تو اس کے لیے واضح کیا گیا ہے، یا پھر اس کے لیے یہ انصراف کی حیثیت رکھتا ہے. تیسرے قول کو انشاءاللہ ابھی آگے بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں ثانیہما میں نے کہا تھا دو اہم اقوال ہیں کس باب میں، کہ یہ کس چیز میں ظہور رکھتا ہے. پھر اصل ظہور کی یہاں سے بات آ گئی. فرماتے ہیں ثانیہما انہا حقیقت فی القدر المشترک بین الوجوب والندب. فرماتے ہیں یہ حقیقت رکھتا ہے کس کے درمیان؟ ایک قدر مشترک کے لیے، جس طرح ہم نے گزشتہ بیان کیا کہ اس کو ایک قدر جامع کے لیے اور قدر مشترک کے لیے واضح کیا گیا ہے جو وجوب اور ندب کے درمیان مشترک ہے. وہو سے مراد کیا ہے؟ ای القدر المشترک، جو قدر جامع ہے وجوب اور ندب کے درمیان کیا ہے؟ وہ ہے مطلق الطلب الشامل لہما من دون ان تکون ظاہرۃ فی احدہما. فرماتے ہیں کہ جس میں ہم بیان یہی کرتے ہیں کہ اس کو مطلق طلب کے لیے واضح کیا گیا ہے بغیر اس کے کہ اس کا وجوب میں ظہور قرار دیں یا اس کا استحباب میں ظہور قرار دیں. کسی ایک میں بھی ہم ظہور کے قائل نہیں ہوں گے، بلکہ ہم کہیں گے اس کو مطلق طلب کے لیے واضح کیا گیا ہے. یعنی وضعیت آ جائے گی مطلق طلب کے لیے، آگے اس طلب کے آ جائیں گے دو افراد اور دو مصادیق، ایک کا نام وجوب ہے اور دوسرے کا نام استحباب ہے. فرماتے ہیں کہ وہ قدر مشترک کیا ہے؟ مطلق الطلب، وہ مطلق طلب ہے الشامل لہما، جو کہ وجوب اور استحباب دونوں کو شامل ہے. من دون ان تکون ظاہرۃ فی احدہما، بغیر اس کے کہ اس کا ان دونوں میں سے کسی ایک میں ظہور ہم ثابت کر دیں. یہاں تک بات آئی کس کی؟ فرماتے ہیں یہاں تک بات آ گئی ان اقوال کے متعلق میں. یعنی دیکھیں یہاں تک بات ہوئی وضعیت کی، انہا سے لے کے ندب تک وضعیت ہے، وہوا سے لے کے آدھما تک یہ آگے آ گیا یہ دوسرا والا قول جس کو منشاء ظہور کا ہم نے دوسرا قول قرار دیا تھا. فرماتے ہیں والحق کو انہا ظاہرۃ فی الوجوب، میرے نزدیک یہ وجوب میں ظہور رکھتا ہے، ولکن لا من جہت کونہا موضوعۃ للوجوب، نہ تو میں پہلے قول کا قائل ہوں کہ واضح نے اس کو وجوب کے لیے واضح کیا، نہ میں اس قول کا قائل ہوں، ولا من جہت کونہا موضوعۃ لمطلق طلب، نہ میں دوسرے قول انصراف والے قول کا قائل ہوں کہ اس کو مطلق طلب کے لیے واضح کیا گیا. پھر آگے اس کے دو افراد ہیں اور دو افراد میں سے اس کا وجوب میں ظہور ہے، وان الوجوب اظہر افراد ہی، اور وجوب اس کے اظہر اور اکمل افراد میں سے شمار ہوتا ہے. فرماتے میں اس قول کا قائل، نہ میں وضعیت کا قائل ہوں اور نہ ہی میں دوسرے والے قول کا قائل ہوں. تو پھر کون سا قول ہے آپ کے نزدیک؟ فرماتے ہیں وَشَأْنُهَا فِي ظُهُورِهَا فِي الْوُجُوبِ شَأْنُ مَادَّةِ الْأَمْرِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ هُنَاكَ. فرماتے ہیں اس کے ظہور کی شان وہی ہے جو ہم نے مادہ امر میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی تھی. وہ کیا ہم نے بیان کیا تھا؟ فرماتے من، یہ من بیانی اس تفصیل کو بیان کر رہا ہے. فرماتے من ان الوجوب يستفاد من حکم العقل بلزوم اطاعت امر المولا ووجوب الانبعاث عن بعثه. فرماتے ہیں کہ
جو ہم نے وہاں پہ بیان کیا تھا کہ ہمیں جو وجوب سمجھ میں آ رہا ہے نہ وہ اطلاق کلام سے سمجھ میں آ رہا ہے اور نہ ہمیں وضعیت سے سمجھ میں آ رہا ہے، بلکہ عقل اس بات کا حکم لگاتی ہے. کس بات کا؟ بلزوم اطاعت امر المولا. ہم عبد ہیں، ہم غلام ہیں، ہمارے اوپر مولا کی اطاعت کرنا واجب اور ضروری ہے. ووجوب الانبعاث عن بعثہ، اور مولا جیسے ہی ہمیں کسی کام پہ آمادہ کرے تو اس کام پہ آمادہ ہو جانا ہمارے اوپر واجب ہے. وجہ یہاں سے کیا ہے؟ اس کی علت بیان ہونے فرماتے ہیں قضاء لحق المولویہ والعبودیہ، عبد ہونے کا اور مولوی ہونے کا، مولا کے پیروکار ہونے کا حق ادا کرنے کا تقاضا یہی ہے کہ مولا جہاں ہمیں اطاعت کا حکم دے، مولا ہمیں جہاں پہ کسی کام کی کرنے کا حکم دے ہم اس کو کر دیں، جس کام سے روک دیں ہم اسے رک جائیں. لیکن کب تک؟ ما لم یرخص نفس المولا بالترک ویاذن بہ، جب تک فرماتے ہیں مولا اس کام سے رخصت نہیں دے دیتا اور اس کی مخالفت کی اجازت نہیں دے دیتا، تب تک اس کام کو انجام دینا ہمارے اوپر واجب اور اطاعت مولا کرنا ہمارے لیے لازم ہے. وبدون ترخیص، مولا نے حکم دے دیا اور اس حکم کے بعد مولا نے کسی قسم کی رخصت اور اجازت بھی نہیں دی، فالامر لو خلع وتبعه شانه ان يكون من مصادیق حکم العقل بوجوب الطاعہ. فرماتے ہیں اگر امر کو بغیر اس کے کہ اس میں کسی چیز کا اضافہ کیا جائے اور اس میں کسی اور چیز کو ہم دیکھیں اور کسی اور قرائن وغیرہ اور کسی اور امر کا انتظار کریں، بغیر اس کے امر کو بما ہوا امر دیکھیں، تو فرماتے ہیں ان يكون من مصادیق حکم العقل، تو وہ حکم عقل کے مصادیق میں سے قرار دیتا ہے. کن مصادیق میں سے؟ بے وجوب الطاعہ. عقل کہتی ہے کہ تمہارے اوپر اطاعت مولا واجب ہے، جس طرح ہم نے مادہ امر میں کہا. فرماتے ہیں حیات امر میں بھی ہماری یہی دلیل آ جائے کہ عقل ہمارے اوپر اس بات کو لازم قرار دیتی ہے. فیکون ظہور ھذا لیس من نحو ظہورات اللفظیہ. فرماتے یہ جو یہاں پہ ظہور ہے یہ ظہورات لفظیہ میں سے نہیں، یعنی ہم کلام سے اس وجوب کو نہیں سمجھ رہے. ولد دلالت ھذہ علی الوجوب من نوع دلالات الکلامیہ، اور کلام کے اندر کوئی ایسی چیز یعنی اطلاق کلام بھی نہیں اور کیا ہے ہمارے سامنے ظہور لفظی بھی نہیں، نہ تو وضعیت ہے اور نہ ہی فرماتے ہیں انصراف کلام. دونوں صورتیں ہمارے لیے یہاں پہ ثابت نہیں ہوگی. کیوں؟ اذ صیغۃ الامر کا مادۃ الامر، اس لیے کہ صیغہ امر مادہ امر کی طرح ہے. لا تستعمل فی مفہوم الوجوب لا استعمال الحقیقیہ ولا مجازیہ، اس لیے کہ جو صیغہ امر ہے مادہ امر کی طرح وہ وجوب کے مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا، نہ بطور حقیقی اور نہ ہی بطور مجازی. وجہ فرماتے لأن الوجوب كالندب امر خارج عن حقیقت مدلولها ولا من کیفیاتہ واحوالہ. اگر آپ کو مادہ امر والی بات یاد ہو تو وہاں پہ ہم نے یہ بات کہی تھی، کون سی والی؟ کہ جو وجوب اور ندب ہے وہ مدلول امر کی قسمیں شمار نہیں ہوتے بلکہ کس کی قسمیں شمار ہوتے ہیں؟ وہ خود امر کی قسمیں ہیں. امر واجب ہوتا ہے یا امر مستحب ہوتا ہے. فرماتے لأن الوجوب كالندب، وجوب استحباب کی طرح، امر خارج عن حقیقت مدلولہا، ہاتھ مل جائے گی کس کی جانب؟ صیغہ امر. صیغہ امر کے مدلول کی حقیقت سے خارج ہے. صیغہ امر کا جو مدلول ہے جس پہ وہ دلالت کر رہا ہے فرماتے اس کے ساتھ وجوب استحباب کا کوئی تعلق نہیں ہے. ولا من کیفیاتہ واحوالہ، اور نہ ہی ہم ایسا کہیں کہ امر کے مختلف کیفیات ہیں، امر کے مختلف حالات میں سے ایک حالت کا نام وجوب ہے دوسری حالت کا نام ندب ہے. فرماتے ایسا نہیں ہے، نہ اس کی کیفیت میں سے، نہ اس کے احوال میں سے، اور نہ اس کے مدلول کی اقسام میں سے شمار ہوتا ہے، بلکہ وجوب و ندب کیا ہے؟ خود امر کی اقسام شمار ہوتے ہیں. وَتَمْتَازُ الصِّيغَةُ عَنْ مَادَّةِ كَلِمَةِ الْأَمْرِ. تھوڑا سا پیچھے جائیں، مرحوم ظفر نے کیا کہا تھا؟ صیغہ امر مادہ امر کی طرح. جو دلیل ہم نے مادہ امر میں دی تھی وہی دلیل صیغہ امر میں بھی آ جائے گی. فرماتے ہیں ساری کی ساری شباہت وہی ہے، لیکن ایک مقام پہ آگے کیا ہے؟ صیغہ امر مادہ امر سے جدا ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان الصِّيغَةَ لا تدل الا علی النسبۃ الطلبیہ کما تقدم. صیغہ امر جو ہے وہ صرف نسبت طلبی کے لیے اس کو واضح کیا گیا، اور وہ صرف نسبت طلبی پر دلالت کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے ابتدا میں بیان کیا کہ اس کو کسی معنی کے لیے واضح نہیں کیا گیا بلکہ اس کو نسبت طلبی کے لیے واضح کیا گیا. فہیہ بطریق اولا لا تصلح للدلالۃ علی الوجوب الذی ہوا مفہوم اسمی. تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، جب ہم نے مادہ امر میں کہا تھا کہ مادہ امر بھی کیا ہے؟ نسبتوں کی طرح ہے، کہ جس طرح نسبت کا وجود مستقل نہیں ہوتا اس طرح مادہ امر کا مستقل وجود نہیں ہوتا. فرماتے ہیں جب مادہ امر میں ہم نے کہہ دیا کہ وہ کسی مستقل معنی پہ دلالت نہیں کرتا تو فرماتے فہیہ بطریق
बतरीक औला, हिया से मुराद यानी सीगा अमर, तो जो सीगा अमर है बतरीक औला बदरजा औला ला तस्लहु लिदलालत अलल वजूब, ये बतरीक औला जो है वो वजूब पर दलाल करने की सलाहियत नहीं रखता कि अल्लज़ी हुआ मफहूमुन इस्मी, जो कि मफहूम इस्मी है, जो कि मुस्तकिल माना पर दलालत करता है। तो फरमाते हैं गैर मुस्तकिल माना होते हुए ये मुस्तकिल माना पर दलालत नहीं कर सकता। वकज़नत बो, ये सिर्फ वजूब की बात नहीं बल्कि इस्तिबाब में भी ऐसा है, इस्तिबाब को भी वाज़ किया गया है माना गैर मुस्तकिल के लिए, तो फरमाते हैं ये किसी मुस्तकिल माना पर दलालत नहीं कर सकता। खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का? फरमाते हैं सीगा इफ़अल के ज़ुहूर के मुतालिक हमारे सामने 4 अक़वाल हैं, एक है वजूब, दूसरा इस्तिबाब, तीसरा है कदर मुश्तरक और चौथा है इश्तराक लफ्जी। सीगा इफ़अल के ज़ुहूर के मंशा के मुतालिक ये ज़ुहूर हमें कहां से समझ में आया? फरमाते हैं इसके मुतालिक भी 3 अक़वाल हैं, एक है वाज़े, दूसरा है इंसिराफ और तीसरा है हुक्म अकल। जनाब उमर मुज़फ्फर आप किसके कायल? फरमाते हैं कि मैं इनमें से वजूब का कायल हूं और यहां पे हुक्म अकल का, और यहां पे मैं हुक्म अकल को इसका मंशा करार देता हूं कि ना वाज़े ने वाज़ किया ना इतलाक़ कलाम से समझ में आया, बल्कि अकल हमें इस बात को लाजिम करार दे रही है कि मौला के अमर की इताअत करना हमारे ऊपर वाजिब है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।